السلام علیکم۔ ایمن کو ڈرانے دھمکانے کے بعد شہروز بن بیٹھا ہے راہم کی جان کا دشمن۔ ایمن کو اس نے ڈرا دھمکا کے خاموش تو کروا دیا ہے، لیکن کیا ایمن راہم کو بچا پائے گی؟ راہم کو قتل کرنے کے دوران جلد بازی میں شہروز سے بہت بڑی غلطی ہونے والی ہے، جس کے بارے میں وہ اپنی والدہ کو بتائے گا، اور اس کی والدہ جو کہ بچپن سے اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ڈالتے اسے اس حد تک بگاڑ چکی ہے کہ وہ کسی کی جان لینے سے پہلے بھی ایک بار نہیں سوچتا، بلکہ اس کو معمولی بات سمجھتا ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا شہروز میر ذوالفقار کی منتیں کر کے وہ پروجیکٹ واپس لیتا ہے اور اپنے باپ کو آ کے بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب اپنی قابلیت کی بنا پر کیا۔ اس کا والد معمول کے مطابق کہتا ہے کہ راہم یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوگا، کیونکہ آخر ان پروجیکٹ کو اسے ہی تو لیڈ کرنا ہے۔ بس علی نواز کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، شہروز کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ برا تو عافیہ بیگم کو بھی لگتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ لیکن علی نواز کے جانے کے بعد شہروز چیختا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ شہروز یہ چاہتا تھا کہ اس کا والد اس کی تعریفیں کرتا اور یہ پروجیکٹ مکمل طور پہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے دیتا اور راہم کو اس پہ فوقیت نہ دیتا، لیکن اس کی بالکل سوچ کے مخالف ہوتا ہے۔ شہروز کمرے میں بند ہو کے اپنے آپ کو پہلے تو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عافیہ بیگم کمرے کی طرف بھاگتی ہے، اندر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ جب دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو شہروز بالکل خیر خیریت سے ہوتا ہے، کیونکہ شہروز سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیوں ماروں، اس کو کیوں نہ ماروں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی اس کے خیال کے مطابق سارے فساد کی جڑ راہم ہے، تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اسے ہی راستے سے ہٹا دوں۔ پہلے تو اس نے ایمن پہ جان لیوا حملہ کیا، اور آپ جانتے ہی ہو کہ اس نے ایمن کو بتا بھی دیا کہ اسلام آباد میں جو حملہ ہوا تھا وہ میں نے کروایا۔ پھر اس نے اسے ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے میرا نام لیا تو میں راہم کی جان نہیں بخشوں گا۔ شہروز سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ ایمن راہم سے بے تحاشا محبت کیوں کرتی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ راہم میں آخر ایسا کیا ہے کہ ہر کوئی راہم راہم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی والدہ کو بھی کہتا ہے کہ ماما اگر میں ویلن ہوں تو ویلن کو ویلن بنانے والا بھی تو ہیرو ہی ہوتا ہے، تو اگر ویلن برا ہے تو ہیرو برا کیوں نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، وہ ڈھٹائی سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی غصے میں وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور راہم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے جو آکسیجن کا ماسک لگا ہوتا ہے وہ اس کے چہرے سے اتار دیتا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ راہم اسی وقت اس کے سامنے مر جائے اور دوبارہ سانس نہ لے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ مر جائے گا تو میری زندگی سے سارا فساد ختم ہو جائے گا اور ڈیڈ کو میں نظر آؤں گا، راہم نہیں۔ لیکن راہم کو مارتے ہوئے جلد بازی میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ راہم کے چہرے سے ماسک اتار رہا ہوتا ہے تو راہم اس وقت تھوڑا ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ شہروز کو دیکھ لیتا ہے۔ اب اس کو اس چیز کا ڈر پڑ گیا ہے کہ راہم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ عافیہ بیگم اور شہروز جو کہ پہلے ایمن سے ڈرتے تھے اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، اب وہ لوگ راہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اچھی طرح سے ہوش میں آیا یہ تو سب کو بتا دے گا کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور اس نے میری زندگی برباد کی۔ جب وہ جلد بازی میں ماسک اتارنے کے بعد بھاگ کے کمرے سے نکلتا ہے تو ایمن بھی ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہے۔ وہ کمرے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، شہروز کو باہر نکلتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ شہروز کو دیکھنے کے بعد وہ یہ تو سمجھ جاتی ہے کہ راہم کی جان کو یقیناً کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکی ہے کہ اسلام آباد میں بھی جو حملہ ہوا تھا وہ شہروز نے ہی کروایا تھا۔ شہروز نے اپنے منہ سے اسے سب کچھ بتایا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک دفعہ جان لینے کی کوشش کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہوں، اسی لیے تم الرٹ رہنا، اگر تم نے میرا نام کسی کے سامنے لیا تو سب کچھ ختم۔ اسی لیے جب ایمن شہروز کو راہم کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھاگ کے اس کے کمرے میں آتی ہے۔ کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ راہم کے چہرے سے آکسیجن ماسک اترا ہوتا ہے اور اس کو بڑی مشکل سے سانسیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آگے بڑھ کے جلدی سے وہ ماسک اس کے چہرے پہ لگا دیتی ہے۔ اگر ایمن کو آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو راہم کا بچنا ناممکن تھا، اور وہ ڈاکٹروں کو آوازیں دینے لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز جلدی سے وہاں پہنچتے ہیں اور راہم کی جان بچ جاتی ہے۔ ایمن کو اس بات کی بہت تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے وہ پہلے راہم کو کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ راہم جلدی ہوش میں آ جاؤ، میں یہ سب کچھ اکیلے فیس نہیں کر سکتی۔ وہ بہت ڈر گئی ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے سے زیادہ راہم کی جان کا خطرہ
ہوتا ہے۔ شہروز یہاں سے جب گھر جاتا ہے تو وہ اس قدر حواس باختہ ہوتا ہے کہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی والدہ آتی ہے تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ نے بہت غلطی کیا، اس ستیلے کو اڈاپٹ کر کے مجھے ستیلا کر دیا، کیونکہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ راہم یہ راہم وہ، راہم ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، اور دیکھو اگر اسے کوئی لڑکی ملی تو وہ بے تحاشا اس سے محبت کرنے والی، اور پہلے ماہین تھی جو اس پہ جان دیتی تھی، اور ڈیڈ کو دیکھو وہ بھی اس سے ہی بے تحاشا محبت کرتے ہیں، تو مما آخر مجھ میں کیا کمی ہے کہ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اگر آپ اسے اڈاپٹ نہ کرتی اور یہ غلطی نہ کرتی تو آج میں سب چیزوں کا مالک ہوتا، میں سارا بزنس سنبھال رہا ہوتا، اور ڈیڈ بھی مجھ سے محبت کرتے۔ اب شہروز کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی میں جو جو غلطیاں کی ہیں، یقیناً اس سے کسی کو اس سے پیار تو نہیں ہو سکتا۔ جس لڑکی کو دیکھتا ہے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے اور جو جی چاہے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح تو کوئی اس سے محبت نہیں کر سکتا، اس طرح تو یہ سب کی نظروں سے گرے گا۔ دوسری طرف فاروق بھی کافی حد تک یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ شہروز نے یقیناً ایمن کے ساتھ کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ ایمن کو جیسے گھر میں ڈرا ہوا سہما ہوا دیکھتا ہے، اسی سے اسے شک ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یقیناً شہروز نے اسے کوئی نہ کوئی دھمکی دی ہے، ڈرایا دھمکایا ہے، لیکن کیا دھمکی دی یہ اسے نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جب راہم پہ قاتلانہ حملہ کر کے شہروز آئے گا تو ایمن بتائے گی کہ راہم کا آکسیجن ماسک اتارا گیا ہے۔ شاید وہ شہروز کا نام نہ ہی لے، لیکن فاروق یہ بات سمجھ جائے گا کہ ایمن کو راہم کا نام لے کے ڈرایا دھمکایا تھا اس نے۔ یہاں پہ شہروز عافیہ بیگم کو کہے گا کہ ماما میں ہاسپٹل گیا تھا، میں نے راہم بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو عافیہ بیگم پوچھے گی کہ تم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو تم اتنے پریشان ہو؟ وہ بولے گا کہ ان کے مرنے سے پہلے ہی ایمن کمرے میں آ گئی اور یقیناً ایمن نے انہیں بچا لیا، لیکن غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب میں راہم کا ماسک اتار رہا تھا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو یہاں پر عافیہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ لڑکا تو غلطی پہ غلطی کرتا رہتا ہے۔ پہلے اس نے ایک بڑی غلطی کی کہ ایمن کو مارنے کی کوشش کی اور اس کو جا کے سمندر کنارے پھینک آیا، اور پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے غلطی پہ غلطی کی، اور اب اس نے اتنی بڑی غلطی کی کہ اپنے ہی بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور راہم نے اسے دیکھ لیا۔ تو دوستو عافیہ بیگم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ میری رائے کے مطابق تو اب وہ شہروز کو بچانے کے لیے راہم کو مارنے کی کوششیں کرے گی، لیکن عافیہ بیگم اگر تھوڑا سا ہوش و حواس میں ہو تو اس کو پتہ چلے کہ اس کا بیٹا تو جرائم کی دلدل میں دھستا ہی جا رہا ہے، کبھی ایک کو مارنے کی کوشش کبھی دوسرے کو، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گی اور نہ ہی ایسا سوچے گی، بلکہ وہ پھر سے اس کے کرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گی، بلکہ سپورٹ کرے گی اس کو۔ حالانکہ وہ سوچتی سمجھتی تو اس کو سمجھ آتی کہ یہ لڑکا اتنا آپے سے باہر ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی جان لینے سے پہلے بھی ایک دفعہ نہیں سوچا، وہ حسد میں اتنا آگے جا چکا ہے۔ لیکن اب ہوگا یہ کہ عافیہ بیگم اس غلطی کو بھی چھپانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس دفعہ عافیہ بیگم کے سامنے اس کا اپنا ہی بھائی ہوگا، کیونکہ فاروق نے کہا تھا کہ اب اگر شہروز ایمن کے آس پاس بھی پھٹکا یا راہم کو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو دوستو یہی ہونے والا ہے، اب فاروق اپنی بہن اور اس کے بیٹے کے سامنے آنے والا ہے، اور اس بار وہ راہم اور ایمن کو سپورٹ کرے گا، اور وہ عافیہ بیگم کو صاف صاف کہہ دے گا کہ اس بار بھی اگر تم نے اپنے بیٹے کی غلطی چھپانے کی کوشش کی یا اسے سپورٹ کیا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ عافیہ بیگم سدھر جاؤ، لیکن عافیہ بیگم بالکل بھی نہیں سمجھے گی، وہ پھر سے شہروز کی غلطی چھپانے کی کوشش کرے گی اور راہم کو مروانے کی کوششیں کرے گی، لیکن یہ اس دفعہ اپنی کوششوں میں بالکل ناکام ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ماہین بار بار راہم کے پاس آئے گی تاکہ اس کا اور راہم کا رشتہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، ایمن ہمارے درمیان سے نکل جائے اور میں راہم سے دوبارہ سے شادی کر لوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اب وقت بالکل بدل چکا ہے۔ راہم کی زندگی میں اب ایمن کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا، جبکہ دوسری طرف فاروق کمال ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں علی نواز کو بتا دے، وہ اسے بتا دے کہ ایمن کو ٹارچر کرنے میں یا اس پہ قاتلانہ حملہ کرنے میں راہم کا بالکل بھی ہاتھ نہیں تھا، اور وہ بتائے گا کہ یہ سب کچھ شہروز نے کیا، کیونکہ اب بھی اگر فاروق کمال نے اپنی زبان بند رکھی تو یہ لڑکا تو مزید غلطیاں کرے گا۔ فی الحال تو ایمن راہم کی جان بچا لے گی اور اس کی
مکمل حفاظت کرے گی، لیکن ایمن اکیلی آخر کس کس کا سامنا کر سکتی ہے؟ وہ عافیہ بیگم کی شاطر چالوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ میری رائے کے مطابق تو اس کو سب کچھ فاروق کمال کو بتا دینا چاہیے۔ اسے بتانا چاہیے کہ شہروز نے کس طرح سے اسے دھمکایا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم اگر خاموش نہ رہی تو میں راہم کی جان لے لوں گا، اور اس نے میرے خاموش رہنے کے باوجود راہم پہ حملہ کیا۔ وہ اس کی جان لینا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایمن علی نواز کو بولے کہ راہم کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ان لوگوں کی سیکیورٹی بڑھا دے، لیکن کیسے پتا چلے گا علی نواز کو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اس کا چھوٹا بیٹا شہروز ہی ہے؟ تو دوستو جلد ہی علی نواز کو یہ حقیقت پتا چلنے والی ہے، کیونکہ اس ڈرامے کی اب بالکل 2-4 ایپیسوڈز ہی باقی رہ گئی ہیں۔ جیسے ہی راہم کو مکمل طور پہ ہوش آئے گی تو وہ ایمن کے ساتھ مل کے عافیہ بیگم اور شہروز کے خلاف لڑے گا۔ وہ شہروز کو اس کے کیے کی سزا دلوا کے ہی رہے گا۔ آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمن کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ سب کچھ فاروق کمال کو بتا دے گی یا علی نواز کی مدد لے گی؟ اور عافیہ بیگم کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سچ میں راہم کی جان لے لے گی؟ کیونکہ پہلے تو اس نے ایمن کی جان لینے کی کوشش کی اور اب راہم کی جان کے پیچھے بھی پڑ جائے گی، کیونکہ اس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے اور راہم اس کے لیے بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن عافیہ بیگم کو شہروز کو سمجھانا چاہیے، اس کے قدم روکنے چاہیے، نہ کہ راہم کی جان لینی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔